اور اس کے اہتمام میں شامل کون ہوا، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ جو رحماء بینہم کی تشریح ہے یہ سمجھنا بڑی آسان ہو جائے کہ صحابہ آپس میں کیا ہیں، شیر و شکر تھے۔ تو اس کی تشریح سمجھنا یوں آسان ہوگی کہ ہماری اہل سنت کی کتب میں تو ہے ہی، روافض کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جیسے کہ بڑی ان کی معتبر کتاب ہے جلاء العیون جسے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ یہ تین صحابہ ہیں۔ چلے سعد بن معاذ کا نام یاد نہ بھی رہے تو شیخین کا نام تو یاد رہے گا نا۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضور سے کیوں نہیں رشتہ طلب کرتے ان کی صاحبزادی کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دل میں تو یہ بات ہے لیکن میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ جرت نہیں کر پاتا کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے اس رشتے کی درخواست کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، پیش کریں، اور ہم بھی باہر رکتے ہیں، اگر ہماری سفارش کی ضرورت پڑی تو ہم بھی سفارش کریں۔ اور یہ سفارش کے الفاظ جو ہیں یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بھی روافض کی کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھی آ کے اس مجلس میں شامل ہوں گے، ابھی آپ جاؤ حاضر ہو۔ تو انہوں نے عرض کی تو حضور تو پہلے سے ہی سبحان اللہ تیار تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی جائے، تو تمہارے پاس کیا سامان ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، میں گھوڑے اور تلوار، ہاں تلوار بھی، گھوڑے اور تلوار کی ضرورت تو جہاد کے لیے ہے، زرہ تم بیچ دو۔ آپ اس میں مقصد کے لیے باہر نکلے تو اب یہ بات جو ہے یہ پھر جلاء العیون میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی شادی کا کچھ سامان کروں۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا اچھا کتنے پیسے؟ انہوں نے 400 درہم۔ تو 400 درہم انہوں نے دے دیے اور کہا زرہ مجھے دے دیں۔ پھر کہا کہ زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ کے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اب یہ تحفتاً میری طرف سے دے، تو زرہ بھی آپ نے تحفتاً دے۔ تو جو اس قدر شیر و شکر ہوں، ان میں اختلاف کی کہانیاں گھڑنا امت پر کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے کہ یہ سعادت پانے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے قرب الاسناد، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حضور کے کاشانہ اتر سے باہر آئے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن معاذ اس مشورے کے تحت باہر ہی کھڑے تھے، ان کو جب اطلاع دی کہ حضور نے قبول فرما لیا ہے تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بھی مبارکباد دے دی کہ ہمارا مشورہ منظور ہو گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مبارکباد دی۔ یعنی اس قدر جو شیر و شکر ہوں ان میں ایسے جو ہے وہ باتیں کرنا کتنی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے ریاض النظرہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 4 افراد ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کی محبت منافق کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ ان کی محبت مومن کے دل میں ہوگی۔ دیکھو اب مومن اور منافق کی نشانی ہوگی کہ ان 4 یاروں کی محبت مومن کے دل میں جمع ہوگی، منافق کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ان چاروں کی محبت جو ہے الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اچھا شادی ہو گئی، وہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہم نے بیان کیا تھا اس میں تفصیل سے وہ نکاح کے حالات، رخصتی کے، جہیز کے بیان ہو گئے تھے۔ اب ہم ایک اور بات بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ طبرانی صغیر، کبیر، اوسط تینوں میں، اور بخاری، ترمذی، ابن ماجہ ان تینوں میں یہ بات موجود ہے کہ
ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کا ارادہ ہو گیا، کیونکہ عرب میں رائج تھا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، تو پیغام نکاح بھی بھیجنے والے تھے یا بھیجا جا چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ سرکار تشریف لائے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی وہ ایک بندے کے نکاح میں یکجا نہیں ہو سکتی، میں علی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں، میں علی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں۔ اب بتاؤ، عدل کی شرط کے ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے نا؟ قرآن پاک نے اجازت دی جی، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ قرآن پاک کی اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس قرآنی حکم سے حضرت علی کو استثناء دے دیا کہ نہیں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، باقیوں کے لیے اجازت ہے عدل کی شرط کے ساتھ، لیکن آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کا اس پہ عمل کیا ہے کہ سیدہ کی حیات تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ہاں، سیدہ نے بھی بوقت وصال خود وصیت فرما دی کہ میری بھانجی امامہ ان سے آپ نے نکاح کر لیا، میرے بعد میری بھانجی ہے حضرت زینب کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی تھی امامہ، یہ وہ خوش قسمت شہزادی ہیں جن کو گود میں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حضرت امامہ، یہ بھی بیان کرنا چاہیے، رسول اللہ کی نواسی تھی، حضرت سیدہ کائنات کی بھانجی تھی، تو بوقت وصال انہوں نے وصیت فرما دی کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر ان سے بھی نکاح کیا، پھر دیگر نکاح بھی انہوں نے کیے جس سے کہ بڑی اولاد ہوئی، اللہ نے آپ کو بڑی اولاد عطا فرمائی۔ صرف بیٹے بیٹے اگر گنے تو 18 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو ان میں پھر حسنین کریمین تو سارے ہی جانتے ہیں، حسنین کریمین کے نام سے، اور ان کی اولاد جو ہے وہ سید کہلاتی ہے، باقی جو ہے وہ حضرت عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ، ہاں جی، ان کی جو اولاد ہے اس کو کہا جاتا ہے اعوان یا علوی بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ شجرہ صحیح اور سند متصل ہو تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ہی کہے جائیں گے۔ تو ہمارے حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے، تو علوی ہوئے تو یہ بھی بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، لیکن سادات جو ہے وہ حسنین کریمین کہے جاتے ہیں۔ اچھا، بات چل رہی تھی صحابہ اور حضرت علی میں باہم شیر و شکر ہونے کی، اس پر ایک اور نظیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے جو 18 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مخالفوں کے اور دشمنوں کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ نام تو بڑا چن کے رکھتے ہیں، جن سے بڑا پیار ہوتا ہے ان کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، ہاں جی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، 2 بیٹوں کے نام عمر ہیں، ان کو پھر تفریق ایسے کی کہ عمر اکبر اور عمر اصغر۔ 2 بیٹوں کے نام عثمان ہیں، عثمان اکبر اور عثمان اصغر، 18 بیٹوں میں سے یہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھ کر قیامت تک ان لوگوں کا سارا جو پلان تھا فیل کر دیا، جو یہ مشہور کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ میں کوئی اختلاف تھا، کوئی جھگڑا تھا، ایسی بات نہیں۔ تو پھر اسپیشل میں نے یہ بات جو ہے نا یاد کرنے والی ہے کہ ایک بیٹے کا نام ابو بکر، 2 بیٹوں کے نام اور 2 بیٹوں کے نام عثمان۔ اب آپ اس کو بیان کریں، اس سے کیا ہوا؟ محبت کی فضا پیدا ہو، اور جو لوگ اختلاف کی کہانیاں پھیلانا چاہتے ہیں ان کی مہم جو ہے ناکام ہوگی۔ اس کے لیے میں نے پھر ایک اور حوالہ بھی، مطلب آپ سے کوئی پوچھے بھی اس کی کیا سند ہے تو آپ کہیں گے جی ہم نے تو مسجد میں سنا تھا، کہیں سنی سنائی بات ہم کیا ہم نہیں مانتے، ہاں۔ تو اس کے لیے میں یہ لے کے آیا ہوں اپنے کالج کی لائبریری سے، یہ ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام، انگلش میں یہ لکھا ہوا، پنجاب یونیورسٹی نے شائع کیا، 22 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدیں۔
تو اس کو بہت سے مصنفین نے مل کے لکھا ہے، وہ نام لکھے بھی ہیں یہاں پہ. تو میں حیران ہوتا ہوں 22 جلدیں پنجاب یونیورسٹی نے شائع کی انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی، اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ تنہائی لکھ دیا. اس کے کتنے مصنفین ہیں، ہر جلد میں مختلف مصنفین ہوتے ہیں، یعنی کئی لوگوں نے مل جل کر یہ لکھی ہے. ادارہ تحریر یہ لکھا ہے، ادارہ تحریر، اور یہ آگے جن کے مقالے اس پہ شامل ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی نے 22 جلدوں میں شائع کیا اس کو. یہ 14ویں جلد ہے. یہ کتنی جلد ہے؟ 14ویں. تو 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 19 پہ لکھا ہوا ہے حضرت علی کے 18 بیٹوں کے نام ہیں جی. ان میں دیکھیں پہلے آتا ہے عثمان الاکبر، یہ آگے ہے جی. اس کے بعد آگے ابو بکر، یہ آگے ابو بکر. پھر آگے جی عمر الاصغر، عثمان الاصغر، ہے جی. تو یہ آپ دیکھ لیں. اب آپ کہیں گے جی کوئی آپ سے پوچھے نا بھائی یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ ان کا بھائی سرکاری ادارے کی شائع کردہ ہے، ہماری شائع کردہ ہو تو کہیں گے یار کوئی گھڑ کے بھی ڈال دی بیچ میں. گورنمنٹ کی شائع کردہ کتاب ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اردو میں اس کا نام ہے اردو دائرہ معارف اسلامی. پنجاب یونیورسٹی سے شائع، اس کی مہر بھی لگی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، 2 بیٹوں کے نام عمر، اور 2 بیٹوں کے نام عثمان تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو بیان کرنے سے بہت فوائد حاصل ہوں گے مسلکی لحاظ سے، اور جو رحماء بینہم کی تشریح کرنے کے لحاظ سے.